إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، شروع سے اصلاح اور تزکیہ کے حوالے سے جو 2 احادیث ہیں، انہی احادیث میں سے جو پہلے حدیث سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا تذکرہ جاری ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا حکم یہ فرمایا بحب المساکین والدنو منہم، کہ مسکینوں اور ناچاروں اور غریب اور بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ محبت کرو. والدنو منہم، اور ان لوگوں کے قریب رہو، ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق اور برتاؤ رکھو. اور اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکینوں کے متعلق محبت اور ان سے قرب رکھنے کے متعلق حکم فرمایا. دوسری احادیث میں ایسے لوگوں کے فضائل ذکر ہوئے ہیں، قرآن میں بھی فضائل ذکر ہیں. اور مسکین، غریب اور ناچار، ان لوگوں کے فضائل کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ مسکینی اور ناچاری یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے. یہ لوگ خوددار ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے حلال مال کی تلاش کرتے ہیں اور حرام مال سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بے جا خواہشات میں ہرس نہیں کرتے ہیں، جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لاچاری اور قلاشی اور مسکینی کی جو آزمائش ہے وہ اس پر صبر کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو ان کے فضائل احادیث میں بہت زیادہ ذکر ہوئے ہیں. پہلے حدیث ذکر ہو گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندگی عطا فرما، مسکینی کی زندگی عطا فرما. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اپنے عمل سے سبق دیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اختیار سے فقیری اور مسکینی کو پسند فرمایا ہے، یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے اور امت کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ مال کے ہرس میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کو بھلا کر، اللہ تعالیٰ کے دین کو بھلا کر مال کے ہرس میں نہیں پڑ جانا چاہیے، بلکہ اصل یہ ہے کہ مسکینی اور ناچاری پر صبر کر کے اللہ کے ہاں مراتب حاصل کر. حضور علیہ السلام نے اپنے اختیار سے مسکینی کو ترجیح دی ہے، فقیری اور فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی ہے، یہ اس امت کو تعلیم دینے کے لیے. اور محدثین فرماتے ہیں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مال مانگتے
تو اللہ تعالیٰ بے انتہا مال دے دیتے، پہاڑ سونے اور چاندی کے ہوتے، تو پھر امت میں بھی ہرس بڑھ جاتی کہ ہمارے نبی نے مال کمایا ہے، سونے چاندی جمع کیے، تو ہم اتباع رسول کی وجہ سے مال کی ہرس میں لگ جاتے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے اختیار سے، اختیاری طور پر وہ فقیری اور مسکینی کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ یہ غریب اور مفلس لوگوں کے لیے اس میں ایک تسلی بھی ہے، اس میں فضیلت بھی ہے، اور اس میں مال کے ہرس اور اپنے ناجائز خواہشات پوری نہ کرنے سے بچنے کے لیے ترغیب بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینی کی زندگی عطا فرما، واmitنی مسکینا، اور مجھے مسکینی کی موت عطا فرما، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح دوسری احادیث میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، اپنے کمزور اور ناچار لوگوں میں مجھے تلاش کرو، فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفائکم، بے شک تم لوگوں کو ان کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق اور کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جو تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، فإنما ترزقون، بے شک رزق دیا جاتا ہے تم کو، او تنصرون، اور تمہاری مدد کی جاتی ہے دشمن کے مقابلے میں، بضعفائکم، تمہارے غریب اور ناچار لوگوں کی وجہ سے۔ ابغونی فی ضعفائکم، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے کمزور اور ناچار لوگوں میں تلاش کرو۔ مقصد اور مطلب یہ ہے، اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میری پوری اتباع کرنا چاہتے ہو، اور میری خوشنودی اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ان لوگوں کی خدمت گزاری کرو، ضعیف لوگوں کی حاجت روائی کرو، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں ان لوگوں کی سرپرستی کرو، ان لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے بھی ہو نیکی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ترزقون، رزق دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، خیر مانگتے ہیں پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیسے کیسے نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں جو تمام مومن مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ رزق کی فراخی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تنصرون، دشمن کے مقابلے میں مدد بھی اللہ تعالیٰ ان کمزور لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے کہ یہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ اور دوسری احادیث میں بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یستفتح بسعالیک المہاجرین، صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو مہاجرین کمزور اور فقیر لوگ ہیں ان کے وسیلے سے دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے دعا مانگتے تھے۔ اور روایات میں ہے حضور علیہ السلام یوں دعا مانگتے تھے، اللہم انصرنا علی الاعداء بعبادک الفقراء المہاجرین، کہ یا اللہ ہماری مدد فرما اور نصرت فرمایا ان مہاجرین، اپنے مہاجرین فقیر بندوں کے وسیلے سے۔ کتنی بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو مہاجر ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہمارے دشمنوں پر ہم کو فتح نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ کتنی بہت بڑی عظیم الشان فضیلت ہو گئی ہے۔
تو یہ لوگ معاشرے کے جو کمزور طبقہ ہے، غریب اور مسکین اور ناچار طبقہ ہے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کو ترجیح دینی چاہیے، ان کے سامنے غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ جس حیثیت کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا ہے اس حیثیت سے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے ایک خیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، شاید اس کے دل سے تمہارے لیے ایسی دعائیں نکلیں جو اس وقت قبولیت کا وقت ہو اور قبول ہو جائیں تیرے حق میں۔ ان کو نیچی اور بری نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان میں بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے غریبی اور مسکینی کے امتحان ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے، اسی صبر کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مشہور صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہاری تنگ دستی و ناداری تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم اپنی روزی ناجائز ذرائع، ناجائز وسائل اور ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے لگ جاؤ۔ یہ غریب اور ناچار لوگوں کو چاہیے، جو مسکین لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، یہ اپنی تنگ دستی اور فقیری پر صبر کریں اور جائز طریقے سے جو جائز ذرائع ہیں، جائز اسباب ہیں، ان کے ذریعے حلال مال طلب کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ ایسے نہ ہو کہ وہ اپنا حلال مال یا اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے اور حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے میں نہ لگ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جو فضیلتیں اور جو فوقیت اللہ تعالیٰ نے مسکینوں اور غریبوں اور ناچاروں کو دی ہوئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اپنی فضیلت ہی کھو بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں جو ناچار اور غریب لوگ ہیں، اگر وہ ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں جو ناجائز طریقے ہیں مال کمانے کے، میں کہتا ہوں شاید وہ بھی ہم جیسے لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے، ہم لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے کہ ہم لوگ ان کو اس نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں جس نگاہ سے ان کو دیکھنا چاہیے، اور یا اس وجہ سے کہ وہ معاشرے کے اس بدترین ماحول سے تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ کے نظر کرم سے گر جاتے ہیں اور ایسے راستوں پہ لگ جاتے ہیں مال کمانے کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیے ہوتے ہیں۔ تو آپ دونوں طرف سے لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی فضیلت وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء کی جان پہچان کثرت سے رکھا کرو۔ جو فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں اور نیک اور خدا پرست لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنی جان پہچان کثرت کے ساتھ رکھا کرو۔ بہت زیادہ سب سے پہلے ان سے ملو، ان کو اپنا نام بتاؤ، جی میرا یہ نام ہے، میرا یہ کام ہے، میں اس جگہ کا رہنے والا ہوں۔ اس کو تیرے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن شاید تمہارا بتایا ہوا ایڈریس تمہیں قیامت کے دن کام آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جان پہچان کثرت سے رکھا کرو اور ان پر احسانات کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ دولت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس نے تمہیں کوئی ٹکڑا کھلایا ہو، کھانا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو یا کپڑا دیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دو۔ کتنی بہت بڑی بات، قیامت کے دن بہت بڑی بات ہے۔ آج کل ہم وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ پہلے وہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ پہلے سیدھی گنگا بہتی تھی، اب الٹی گنگا بہنے لگی ہے۔ پہلے لوگوں کے دماغ اور ان کی سوچ اور عقل اس طور پر تھی کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق بناتے تھے، مسکین اور ناچار لوگوں کو رشتہ داری میں
مسکین اور غریب لوگ اور نیک لوگوں کو تعلق میں ترجیح دیا کرتے تھے کہ امیری اور غریبی یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، لیکن یہ نیک انسان ہے اور چلو غریب بھی ہے، جھگڑالو نہیں ہے، فسادی نہیں ہے، اخلاقی ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھتے اور اس کے ساتھ رشتہ داری بھی کرتے، اور ایسے لوگوں کے پاس رہ کر اپنے رشتہ داریاں نبھاتے بھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہماری سوچ اور ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں۔ ہاں، صرف اخلاق کا اچار ڈالو گے، صرف نماز روزے کا اچار ڈالو گے، وہ نیک آدمی تو کیا ہو گیا ہے؟ کسی امیر آدمی سے تعلق رکھو، پیسے والے کے ساتھ تعلق رکھو، ہمیں کام آئے گا، مشکل وقت میں کام آئے گا، وہ ہمارے ساتھ تعاون کر سکے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ایک دنیا دار کے ساتھ دنیا داری کے حوالے سے تمہارا تعلق وہ دنیا میں ختم ہو جائے گا موت سے، آخرت میں تمہیں وہ تعلق کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن غریب، مسکین اور نیک اور خدا پرست لوگ، ان کے ساتھ تمہارا تھوڑا سا تعلق دنیا میں تو کام آئے ہی گئی کہ وہ تمہارے لیے دعائیں مانگے گا۔ انما ترزقون و تنصرون بضعفائکم، کہ ان لوگوں کی وجہ سے تو رزق ملتا ہے ہمیں، ان لوگوں کی وجہ سے تو ہمیں دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، تو وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم ہمارے لیے کون دعائیں مانگ رہے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ ہمیں رزق کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ کون ہمارے لیے دعائیں مانگ رہا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ صبح سویرے ہم سو رہے ہوتے ہیں نا، صبح کے وقت انسان کا رزق تقسیم ہوتا ہے، انسان کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ اس وقت سویا نہ کرو، سورج غروب ہونے تک سو مت، اس وقت تمہارا رزق تقسیم ہو رہا ہے، منع آیا ہے۔ لیکن پھر بھی سوال اٹھتا ہے، جو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو بے رزق رہ جانے چاہیے، ان کا رزق نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کے رزق کھا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی وجہ سے اس کو مل رہا ہوتا ہے، دوسروں کا رزق کھا رہا ہوتا ہے۔ 10 آدمی مل کر کھا رہے ہیں، 11واں آ گیا وہ بھی شریک ہو جاتا ہے، اس نے تو حصہ تھوڑا ہی ڈالا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق اور ایسے لوگوں کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق رکھنا چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا اور اسی طرح جہنمیوں کی صف ہوگی اور جنتیوں کی صف لگی ہوگی۔ جب جہنمی جہنم جا رہے ہوں گے تو ان جہنمیوں میں سے ایک جنتی کو آواز دے گا کہ او فلاں، میں نے آپ کو دنیا میں پانی دیا تھا وضو کے لیے، میں نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، وہ نیکی قبول ہوئی ہوگی تو تمہیں یاد آ رہی ہوگی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس شخص کا میرے اوپر احسان ہے، بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے جاؤ اسے، اس کا احسان چکا دو، جنت میں لے جاؤ اسے۔ یہ غریب، مسکین، جو خدا پرست اور نیک پرست لوگ ہیں معاشرے کے، آج ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری اولادیں بھی دور ہوتی جا رہی ہیں، ہم خود بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے معاشرے میں اگر کوئی نوجوان لڑکا یا بچہ کسی کے ساتھ تعلق رہتا تو ماں باپ اس کی نگرانی کرتے تھے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، یہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کتنا اٹھتا بیٹھتا ہے، رات کو کس وقت آتا ہے، صبح کس وقت نکلتا ہے۔ والدین اولاد کی نگرانی کرتے تھے، اسی نگرانی کی وجہ سے تو وہ اولاد اعلیٰ مرتبوں پر پہنچ جاتی، نیک اور صالح ہوتے، والدین کے لیے دنیا و آخرت میں خیر کا ذریعہ بن جاتی۔ لیکن آج ہم نے اپنے اولاد کی نگرانیاں چھوڑ دی ہیں، ہم خود اپنی نگرانی نہیں کر رہے ہیں تو اولاد کی کیا نگرانی کریں گے؟ ہم خود اپنے اولاد کے سامنے بیکار ہیں،
تو وہ تو اور بھی زیادہ بیکار ہوگی۔ اپنی خبرگیری کے ساتھ ساتھ سرفہرست اولاد کی خبرگیری کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تعلق ہو۔ جو نیک لوگ ہوتے، اگر گھر پر کوئی سوالی آتا، کوئی فقیر آتا، تو وہ گھر والے بچے کے ہاتھ پر اس کو صدقہ اور خیرات بھیجتے کہ یہ لے جا بیٹا، اس بابا جی کو دے دے، اس سے کہو میرے لیے دعا کر۔ یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس بچے میں بچپن سے نیکی اور بھلائی کا جذبہ پیدا ہو جائے، نیکی اور بھلائی کا خوگر اور عادی ہو جائے، بچپن سے اس میں چیزیں پیدا ہو جائیں کہ والدین مجھے بچپن سے یہ چیزیں سکھاتے آ رہے ہیں۔ آج ہمارا ذہن اور ہماری عقل اور ہماری سوچ اس کے بالکل الٹ ہو گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر سے قیامت کے دن اسی طرح معذرت کرے گا جیسے کہ آدمی آدمی سے کیا کرتا ہے۔ دنیا میں جیسے ہم ایک دوسرے معذرت کرتے ہیں، یار معذرت چاہتے ہیں، میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکا، میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ معذرت فرمائیں گے اور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے دنیا کو تجھ سے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ تو میرے نزدیک ذلیل تھا، بلکہ اس لیے ہٹایا تھا کہ تیرے لیے آج بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ میرے بندے، ان جہنمی لوگوں کی صفوں میں چلا جا، جس نے تجھے میرے لیے کھانا کھلایا ہو، میرے لیے کپڑا دیا ہو، وہ تیرا ہے۔ وہ اس حالت میں ان میں داخل ہوگا کہ یہ لوگ منہ تک پسینے میں غرق ہوں گے، وہ پہچان کر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، کس لیے گزار رہے ہیں؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ ایسے لوگ معاشرے میں، ایسے لوگ خاندان میں دیکھنا چاہیے۔ جو نیک اور غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان لوگوں کی کفالت لینی چاہیے۔ اگر وہ اپنے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، اپنے اولاد کو نہیں پڑھا سکتے، تم معاشرے میں آگے ہو جاؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کی کفالت لے لو۔ اگر اپنا مال نہیں دے سکتے تو خدا کا مال اس پر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا مال زکوٰۃ ہے، آپ اس کی کفالت لے لیں۔ بیٹا پڑھو، تم تعلیم کرنا چاہتے ہو، بہت زیادہ پڑھنا لکھنا چاہتے ہو، میں تمہاری کفالت کروں گا۔ اپنے زکوٰۃ کا مال اس پر خرچ کرتے رہو۔ وہ مدرسے میں جانا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، آپ اس کی کفالت لے لیں۔ ایسے غریب اور مسکین اور خدا پرست لوگوں کو سر فہرست اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے۔ یہ اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ بنانا ہے، اور جب اس کی کفالت دو گے، وہ کچھ پڑھ لکھ لے، چاہے دنیا داری کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے ہو۔ دنیا داری کے حوالے سے اگر وہ جو کچھ بھی پڑھ لے تو خدمت خلق تو کرے گا، اگر پیسہ کمائے گا تو کہیں تو خدمت خلق کرے گا، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اور اگر آخرت کے حوالے سے اسے کچھ پڑھایا لکھایا ہے تو تب بھی دنیا میں اخلاص سے کسی کو کچھ چیز تو سکھائے گا، اخلاص سے کسی کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو معاشرے کے غریب اور مسکین لوگ ہیں، خدا پرست اور نیک لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز دیا ہوا ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فقیروں اور مسکینوں کا اکرام کیا، یعنی ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا، ان کو دھتکارا نہیں، ان کو ان کی غریبی اور بیچارگی اور مسکینی کا طعنہ نہیں دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، بہت زیادہ۔ ہمارے معاشرے میں، یعنی ہمارے معاشرے کا وجود اس طرح بن گیا ہے اور بھی اس طرح بڑھ رہا ہے کہ جو غریب اور شریف اور خدا پرست لوگ ہیں ان کو شرافت سے جینے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے۔ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا۔
اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ معاشرے کس سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک فرد اس معاشرے کا بنیادی اکائی ہے، اس معاشرے کی بنیاد ہم پر ہے۔ یہاں 193 افراد ہیں، 193 افراد میں سے ہر ایک فرد وہ الگ الگ ایک گھر ہے، ایک خاندان ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا سوچے اور اپنے اولاد کا سوچے، اور جب وہ اولاد نیک ہوگی تو معاشرہ بھی نیک ہوگا، معاشرہ اسی طرح نیک اور صالح بنتا ہے۔ تو جو فقیروں اور مسکینوں کا اکرام کیا جس نے، آج تم جنت میں اس طرح داخل ہو جاؤ کہ نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہو نہ غم ہو، اس طور پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بیمار، فقیروں اور غریبوں کو عیادت کیا؟ آج وہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ کتنا بہت بڑا احساس ہے۔ یہ چیزیں یہاں بہت زیادہ ہیں، اور میں بار بار بتاتا ہوں، یہ کالونی پورا ایک گاؤں میں چھوٹا سا، ہر کمرہ دوسرے کمرے کا پڑوسی ہے۔ بہت پہلے میں نے وہ پڑوسیوں کو، وہ ہمسائے کے حقوق پر بیان کیا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں ساتھی بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کریں، اسی نیت سے کرو کہ ہمارے لیے فرشتے توبہ اور استغفار کریں گے۔ 70,000 فرشتے، وہ تجھ سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہے، بس اس کو تسلی ہو جائے گی، یار شکر ہے میں مسافر ہوں، چلو کوئی پوچھنے والا تو آ گیا ہے، کیسے ہو، طبیعت اچھی ہے، خیر ہے، گزارا ہو رہا ہے، دوائی لیے، ٹھیک، بس یہی عیادت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لیے اجر و ثواب کے جو ذرائع ہیں ان کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ تو ایسے غریبوں اور فقیروں کی عیادت اور ان کی خبرگیری، وہ قیامت کے دن ایسے لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں گے، اور دوسرے لوگ حساب کتاب کی سختی میں پھنسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے۔ یہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا حکم یہ فرمایا، بحب المساکین والدنو منہم، کہ مسکینوں کے ساتھ محبت رکھو اور ان کے قریب رہو۔ اور مسکینوں کی فضیلت اور یہ خدا پرست اور نیک لوگوں کی فضیلت دوسرے احادیث میں بھی ہے اور قرآن کی آیاتوں میں بھی ہے۔ لہٰذا اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو ترجیح دینی چاہیے، ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، اور اسی نیت سے کہ شاید ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے دشمن اور جو دین کے دشمن ہیں ان پر مدد اللہ تعالیٰ ہماری کریں گے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں وہ جہنم سے اور اپنے غیظ و غضب سے پناہ عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی نا کہ ہم اپنے خاندان اور اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو ترجیح دیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد